کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے اس میں بڑی ہمت ہے گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے مسٹیک کرو گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے مسٹیک کرو ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے اس میں بڑی ہمت ہے ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ہے چلا گیا بڑے بڑے ابھی گرامر کے بارے میں انہوں نے بتایا سینٹینس میں ترمیم نہیں آتی دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے آپ نہیں آتے یہاں آئے گئے پتہ نہیں کیوں آئے گئے اس کو لکھا ہی ایسے گا. جس کتاب کی ایسے حفاظت کی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے مسٹیک ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو جو ٹھیک آئے ہیں وہ کون چیک کر سکتا ہے. قرآن مجید میں لنسفام بن ناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں الف نہیں لکھتے. عام قاعدہ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے 100% ہٹا ہوا ہے. یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے. معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے. ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے. ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس فضاتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے خدا کی قسم انسان. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ آپ بہت اچھے ہیں میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے بس اب گئے. اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزوعہ یہ صبر سے کام نہیں لیتا. فوراً افرا تفری ہلڑ بازی ہو ہا شور شرابہ فوراً فیصلے. تو یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. انسان کو میچور ہونا چاہیے بالکل کبھی جذباتی نہ ہو. کسی سیاسی نعرے سے جذباتی نہ ہو کسی سیاسی تقریر سے کبھی جلدی متاثر نہ ہو. ہم بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. کسی نے ایک دھواں دھار یوں ٹھش ٹھش اچھی باتیں کر لی یار اس جیسا نیک آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. کسی نے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. غالباً حضرت عمر کا قول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے تعریف کی کہ فلاں بہت اچھا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے کبھی سفر کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پھر کیسے فیصلہ کر لیا؟ بھائی سفر میں ہوتا کیا ہے ٹینشنیں آتی ہیں تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھ کے اپنے دوست کو اور ہم سفر کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں اس کو اچھی سیٹ دے دو. میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں میں بعد میں واش روم چلا جاؤں گا پہلے آپ. اللہ یہ کہ بہت خطرناک قسم کا کوئی معاملہ ہو ایک الگ بات. میں بعد میں پانی پی لوں گا پہلے آپ. میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی اس میں ایک واقعہ تھا کسی ملک سے نا کسی نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی. سچا واقعہ تھا. وہ کوئی فوجی کسی جنگ میں قید ہو گئے تھے تو بھاگ کے آئے تھے. یہ ان کا واقعہ. اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ واقعہ لکھا کہ ہم کسی میں ملک کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ زیادہ اس میں نہ جائیں. نے کہا ہوا یہ تھا کہ ہم کچھ لوگ جیل میں تھے کئی سالوں سے قید تھے تو ہم نے جیل میں سرنگ بنانا شروع کی. سرنگ بنا کے نا
सुरंगों से लोग निकल आते हैं ना, बाज़ दफा जेब में लंबी सुरंग होते हैं और फिर जेल से भाग जाते हैं। बहुत मुश्किल काम था, सब साथियों ने मिलकर किया। कहते हैं जब भागने का टाइम आया ना कि पहले कौन निकलेगा यहां से, तो ये बड़ी आजमाइश का वक्त था, क्योंकि इसमें खतरा यह था कि 2-3 जब भागेंगे तो बाकियों का के बारे में थोड़ा सिक्योर हो जाता है। पहले ये कैमरे वैमरे का इतना रिवाज नहीं था। तो कह रहे हैं हमारे जेल के जो कैदी साथी थे ना, सब फौजी थे, वो कह रहे हैं उनका खानदानी होना जिससे आप अंदाजा लगाओ। उस कैदी ने खुद लिखा जो छूट के आया था कि वो सब एक दूसरे को तरजीह दे रहे थे। खुदा की कसम जेल में 2 दिन गुजारना भी अजाब का काम है, जिस पे गुजरती है वही जानता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे मौके पे इंसान के पहले आप चले जाओ। बहुत दिल गुर्दे का काम है ये कि अपने दोस्तों को तरजीह दो कि कोई बात नहीं। तो कह रहे हमारे सब दोस्तों ने क्या एका किया, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ। कह रहे फिर इसरार किया तो हम 3 पुराने थे, तो फिर 3 आदमी निकल के बाहर आए, फिर वो 3 ही कामयाब हुए, बाकियों का पता चल गया था, फिर वो नहीं जा सके। उन्होंने कहा जब हम जेल से बाहर आए हैं ना, तो हमारी खुशी का ये आलम था, छूट गए ना, कि ऐसे हम खुशी में पागल हो गए थे कि कपड़े उतार के एक दूसरे पे पेशाब कर रहे थे हम। यानी है तो ये अजीब सी बात, लेकिन ऐसे बावले हो गए थे हम खुशी में। इन खुशी का ये आलम था कि हम ऐसे उठा उठा के ना पेशाब मार रहे हैं, गारे मार रहे हैं। उसने अपनी आप बीती लिखी। मैंने बहुत पहले ये वाकया पढ़ा था, 6 या 7 क्लास में होगा, लेकिन इस वाकये का ना ये पहलू मुझे याद रह गया। पेशाब वाला नहीं, असल पहलू क्या कि यार ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। इस मुसीबत में इंसान कहे नहीं मैं पहले नहीं भाई। ऐसे मौके पे इंसान का पता चलता है कि वो इंसान का बच्चा है या नहीं है। भाई वो भी तुम्हारी जैसी मिट्टी के बने हुए हैं, तुम क्यों पहले, तुम किस खुशी में? या तो कुरानदाजी करो, कुरानदाजी करो भाई। ऐसे मौके पे हर आदमी क्या कहेगा, यार मेरा मैं ज्यादा जरूरी है, मेरे 18 हैं या मेरे 16 हैं, ठीक है ना, मैं मुझे ज्यादा। हर आदमी अपने दलाइल दे रहा होगा ना। ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। इंसान का अच्छा होना बहुत मुश्किल से अच्छा बनता है, खुदा की कसम। इंसान